ایک اور مسئلہ جو یہاں پر للذین یؤلون من نسائہم فرمائیں کہ جو لوگ اپنی بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم اٹھا لیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر قسم اٹھائے گا تو پھر ایلا ہوگا۔ اگر کوئی ویسے ہی بیوی کے قریب ناراضی کی وجہ سے نہیں جاتا تو 4 مہینے کیا 4 سال تک بھی نہیں جائے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ اس غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شوہر جو ہے امریکہ میں ہے، بیوی اس کی پاکستان میں ہے، تو 1 سال سے ملاقات نہیں ہوئی بیوی سے، تو کہیں طلاق تو نہیں ہو گئی؟ تو ایسے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ہاں قسم اٹھائی ہو کہ میں بیوی سے نہیں ملوں گا، میں اس سے ملاقات نہیں کروں گا یا اس سے ہم بستری نہیں کروں گا، ملاقات کے لفظ یا میٹنگ کے لفظ یا اس طرح کے کوئی بھی الفاظ ہوں، تو پھر قسم اٹھا کے اگر ہوں تو پھر 4 مہینے کے بعد طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ویسے ہی نہ ملے تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ باقی یہ کہ زوجہ سے بلا وجہ دور رہنا، اس سے ہم بستری نہ کرنا، یہ بیوی کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے۔ علماء نے بیان کیا کہ کم از کم 4 مہینے میں 1 مرتبہ دیانتاً اپنی زوجہ کے قریب جانا لازم ہے۔ اس سے زیادہ اگر آپ دور رہنا چاہتے ہیں تو عورت سے اجازت لینی پڑے گی، اور اس بات کا بھی آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ بیوی کے کسی گناہ میں پڑنے کا خطرہ نہ ہو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے طلاق یافتہ عورت کی عدت بیان کی ہے۔ 2 قسم کی عدتیں ہوتی ہیں عورت کے اوپر، ایک شوہر کے مرنے کے بعد وہ 4 مہینے 10 دن ہے، اور ایک طلاق کے بعد وہ ہے 3 حیض۔ لیکن اگر عورت کو حمل ہو تو پھر جب تک بچے کی ولادت نہیں ہوتی اس وقت تک عدت پوری نہیں ہوتی، اور حمل والی عورت کی عدت ایک ہی ہے، چاہے اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہو چاہے اس کو طلاق ہوئی ہو، اور اس میں کوئی مدت بھی نہیں ہے۔ اگر شوہر کا انتقال آج ہوا اور انتقال کے 1 گھنٹے کے بعد عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا تو اسی وقت اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اگر عورت کو طلاق ہوئی اور طلاق کے 1 منٹ کے بعد 1 گھنٹے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو بھی اسی وقت اس کی عدت ختم ہو جائے گی، وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ تو حاملہ عورت کا جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اس کی فوراً عدت ختم ہو جاتی ہے۔ جو عورت حمل سے نہیں ہے تو پھر اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے۔ 3 دفعہ جب حیض آ کے ختم ہوں گے تو پھر اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جن عورتوں کو حیض نہیں آتا بیماری کی وجہ سے، یعنی جو عمر زیادہ ہو گئی ہے ان کی اور ان کو حیض نہیں آتا، تو 28ویں پارے میں اللہ نے ان کا حکم بھی بیان کیا ہے کہ واللائی لم یحزن، کہ جن عورتوں کو حیض آیا ہی نہیں ہے، ابھی تک آنا ہی نہیں شروع ہوا حالانکہ وہ عمر ہو گئی ان کی، یا جن کی عمر زیادہ ہو گئی حیض آنا بند ہو گیا، تو ان کی عدت کیا ہے؟ فعدتہن 3 اشہر۔ 28ویں پارے میں اللہ نے بیان کیا سورۃ طلاق میں کہ ان کی عدت پھر 3 مہینے ہے، تو وہ 3 مہینے انتظار کریں گی۔ یہ ایک شروع میں ایک نقطہ بیان کرنا بھول گیا، اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ عورت کو جب حیض آتا ہے تو اس دوران ہم بستری تو حرام ہے، تو جب حیض آنا بند ہوگا تو ہم بستری کب حلال ہوتی ہے؟ اس مسئلے کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جب عورت کو حیض آنا بند ہو، اگر 10 دن سے پہلے حیض آنا بند ہو گیا ہے، یہ جو فقہی مسئلہ بیان کر رہا ہوں یہ فقہ حنفی کے مطابق، اگر کوئی کسی دوسرے فقہ کو فالو کرتا ہے تو اپنے فقہ کے علماء سے اس کی تفصیل پوچھ سکتا ہے۔ فقہ حنفیہ میں ہے کہ اگر 10 دن سے پہلے، فقہ حنفی میں یہ ہے کہ اگر 10 دن سے پہلے عورت کو حیض آنا بند ہو جائے تو مرد اس سے ہم بستری نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے۔ اس کے دلیل قرآن کی اسی آیت سے ہے۔ میں اگر اس آیت میں جاؤں گا تو پھر وقت بہت زیادہ صرف ہو جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں عوام کو اتنی پیچیدگیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ وقت پڑھنے پر اپنے قریب کے جو بھی عالم جن پر آپ کو اعتماد ہو ان سے آپ مسئلے کی ڈیٹیل پوچھ سکتے ہیں۔ تو میں صرف فقہ حنفی کی روشنی میں جو مسئلہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور اس کی دلائل کیا ہیں وہ بھی قرآن کی ان آیات میں اشارے ہیں، کچھ روایات ہیں، تو وہ اگر ضرورت پڑی یا کسی لوگوں نے پوچھا یا مجھ سے سوال کیا گیا اس بارے میں تو میں انشاءاللہ پھر اس کی ڈیٹیل بیان کر دوں گا۔ تو 10 دن سے پہلے اگر عورت کو حیض آنا بند ہو جائے تو جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی مرد اس سے ہم بستری نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک صورت میں کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کو حیض آنا بند ہوا اور پوری ایک نماز کا وقت گزر گیا، تو چونکہ شریعت نے ایک نماز اس کے اوپر واجب کر دی، تو نماز واجب کرنا اس کی علامت ہے کہ شریعت نے مان لیا کہ اس کو حیض آنا بند ہو گیا ہے۔ تو نماز کا وقت اگر گزر جائے تو بھی پھر نماز کا وقت گزرنے کے بعد مرد اس سے ہم بستری کر سکتا ہے، چاہے اس نے نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، یہ ایک الگ بات ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کو جب حیض آنا بند ہوتا ہے تو 100% یقینی بات نہیں ہوتی، بلکہ اس کا امکان ہوتا ہے کہ دوبارہ اسپاٹنگ جو ہے وہ شروع نہ ہو جائے، تو اس لیے اس کا انتظار کیا جائے گا کہ حیض آنا بند ہو یا وہ غسل کر لے، اور غسل کر کے ہم اس پہ پاکی کا حکم لگا دیں۔ ہاں اگر 10 دن کے بعد حیض آنا بند ہوا ہے تو پھر فوراً ہم بستری عورت سے کی جا سکتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب عورت کو حیض آنا بند ہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ پچھلے مہینے کتنے دنوں بعد بند ہوا تھا۔
اگر پچھلے مہینے عورت کو 6 دنوں بعد حیض بند ہوا تھا اور اس مہینے 5 دنوں بعد بند ہو گیا ہے تو عورت غسل کر کے نماز تو شروع کر دے گی، مگر مرد کے لیے اس سے ہم بستری جائز نہیں ہے، بلکہ مرد کو 1 دن مزید انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ پچھلے دن اگر 6 دن آ کے بند ہوا تھا تو اس بات کا پورا امکان ہے کہ 5 دن کے بعد دوبارہ 1 دن اور آ جائے، تو اس امکان کی وجہ سے احتیاطاً مرد پر لازم ہوگا کہ وہ زوجہ سے ہم بستری نہ کرے۔ ہاں، نماز میں چونکہ احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے، لہذا غسل کر کے نماز شروع کر دے گی، مگر ہم بستری میں چونکہ اس بات کا امکان ہے کہ حیض دوبارہ آ سکتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ پچھلے مہینے اس کو جتنے دن آیا تھا تو اس مہینے بھی امکان ہے آنے کا، تو اس لیے اتنے ہی دنوں انتظار کیا جائے گا جتنے دنوں پچھلے مہینے اس کو حیض آیا تھا۔ پہلا مسئلہ تو اس آیت سے ہی پتہ چلا، قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، کہ حیض کے دوران ہم بستری حرام ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس پر اجماع ہے، کیونکہ قرآن مجید کی نص ہے اور اس کو حلال سمجھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آیت کا انکار ہے۔ باقی اگر کسی سے حیض کے دوران ہم بستری ہو گئی تو اس کا حکم کیا ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس پر کچھ مخصوص رقم ہے کہ وہ صدقہ کرے، اور روایت میں اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن دیگر فقہا کے نزدیک وہ استحبابی حکم ہے، واجبی حکم نہیں ہے۔ اصل حکم یہ ہے کہ اگر حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری ہوئی تو کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہوا، لہذا اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے سچی توبہ کرے، اور اگر کچھ رقم بطور کفارہ کے صدقہ کر دے تو یہ اور اچھی بات ہے۔ دوسرے ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اسلام طہارت اور صفائی کا مذہب ہے، کیونکہ ایام حیض میں عورت کو خون آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس دوران ہم بستری سے منع کیوں کیا، اس کی وجہ بیان کر دی، اس میں گندگی ہے، تو اللہ تعالیٰ معاشرے میں پاکیزگی چاہتے ہیں، طہارت چاہتے ہیں، اور صالح معاشرہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ایک صالح معاشرے کی تشکیل دیں۔ ہر وہ کام جس میں گندگی ہے اور ایک سلیم الطبع انسان کو جس کام سے گھن آتی ہے، اس کام سے اللہ نے منع کیا۔ اس سے یعنی اسلام کے اس حکم کی رعایت ہمیں دوسری چیزوں میں بھی کرنی چاہیے، صرف یہیں گندگی نہیں ہے، ہمیں گندگی اور بھی بہت ساری چیزوں میں نظر آتی ہے، لیکن ہم اس سے اوائڈ نہیں کرتے۔ تو اپنے گھروں کو صاف رکھنا، اپنے جسم کو پاک صاف رکھنا، اپنے گلی محلوں کو پاک صاف رکھنا، یہ بھی اسلام کا مزاج ہے جو ہمیں اس آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ طہارت کو پسند کرتے ہیں، جیسے کہ آگے صاف لفظ میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو، وہ یحب المتطہرین، اور خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو متطہر جو ہے نا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، تطہر سے نکلا ہے، کیا مطلب بہت زیادہ طہارت کا اہتمام رکھنا، بہت زیادہ صفائی کا اہتمام رکھنا، ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ تو اس میں رب بھی ہے، تواب کہتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا، اور تطہر کہتے ہیں ظاہری نجاست سے اپنے آپ کو پاک کرنے والا۔ تو گناہ ایک باطنی گندگی ہے، اس باطنی گندگی سے طہارت کو توبہ کہا جاتا ہے، اور تطہر ایک ظاہری گندگی ہے، اس سے طہارت کو تطہر یا مطہر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں گندگیوں سے مسلمان کو بچنے کا حکم دیا کہ اعمال بھی گندے نہ رکھو، اور لباس، جسم اور دیگر اپنی جو جہاں تم رہتے ہو اور یہ جن چیزوں سے تمہیں واسطہ پڑتا ہے ان کو بھی زیادہ پاک اور صاف رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔